بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور بے شک قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ مِنْهُ بَدَا بِلَا کیفیت قولاً، اللہ تعالیٰ سے اس کا ظہور ہوا بغیر کیفیت کے قول کی شکل میں۔ وَأَنزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَحْيًا، اور اس قرآن کو اپنے نبی پر نازل کیا وحی کی شکل میں۔ وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اور مومنین نے اس کی تصدیق کی حق کے طور پر۔ اچھا دیکھو، اولاً مصنف نے توحید سے متعلق عقائد بیان کیے، پھر نبوت سے متعلق عقائد بیان کیے، ابھی قرآن سے متعلق عقائد کو بیان کرتے ہیں۔ کس سے؟ قرآن سے، کیونکہ شریعت کا مدار وہ قرآن پر ہے، اور قرآن وہ معجزہ ہے اور وہ دلالت کرنے والے آپ علیہ السلام کی نبوت پر۔ اب قرآن قدیم ہے یا حادث، اس میں اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ قرآن یہ قدیم ہے، اللہ کا کلام ہے اور قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ دیکھو ادھر ہے وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس کا عطف ہے کدھر؟ ان اللہ واحد پر، پہلے جو گزر گیا۔ تو گویا تقدیری بات اس طرح ہوگی، نقول معتقدین، پھر آگے ان اللہ واحد، پھر آگے وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، پھر آگے وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ۔ تو اس کا عطف ادھر ہے، سمجھ آ گیا؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قدیم ہے۔ اس پر ایک دلیل تو یہ قرآن کریم میں حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ یسمع، تو دیکھو ادھر کلام اللہ کا اطلاق ہوا۔ اس طرح دوسری جگہ پر ہے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، ادھر بھی کلام اللہ کا اطلاق ہوا۔ تو پتہ چلا قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور قرآن یہ کلام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ دیکھو مصنف نے پھر ذکر کر دیا بدأ بلا کیفیت قولاً، اللہ تعالیٰ سے بغیر کیفیت کے قول کی شکل میں اس کا ظہور ہوا۔ کیفیت کی نفی کی، کیفیت کی نفی کی، تو کیفیت کی جب نفی کی تو اس سے مقصود قرآن کے ازلیت کو ثابت کرنا ہے کہ ازلی ہے۔ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ازلی ہے۔ کیفیت کی نفی کر کے ازلیت کو ثابت کر دیا، اور اس سے معتزلہ اور کرامیہ پر رد کر دیا۔ معتزلہ اور کہ وہ اس کو ازلی نہیں مانتے، وہ کہتے حادث ہے، ان پر رد ہوا۔ کن پر؟ معتزلہ اور کرامیہ پر۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ سے بغیر کیفیت کے صادر ہوا ہے، تو دیکھو اس میں حروف اور اصوات کے جنس سے ہونے کی نفی ہو گیا کہ قرآن حروف اور اصوات کے جنس سے نہیں ہے۔ اب دیکھو میں ایک کلام کرتا ہوں نا، تو آواز ہے، حروف ہے، سمجھ آ گیا؟ تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ سے بغیر کیفیت کے صادر ہوا ہے۔ اب میں کلام کرتا ہوں، اس کی کیفیت ہے نا، حروف ہے اس کے، اور اس طرح اصوات ہے، سمجھ آ گیا؟ تب آپ کے کانوں تک پہنچتا ہے۔ لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ بغیر کیفیت کے قول کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھو قرآن کا حروف کی جنس سے ہونا اور اصوات کی جنس سے ہونا، یعنی اس سے مرکب ہے، اس کی بھی نفی ہو گئی۔ تو اس سے رد ہو گیا کن پر؟ حنابلہ پر۔ کن پر؟ حنابلہ پر۔ ہم کہتے ہیں دیکھو قرآن یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی باقی صفات قدیم ہے، تو اس طرح قرآن جو کلام اللہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ قدیم ہے، باقی صفات کی طرح۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی باقی صفات قدیم ہے، تو یہ صفت بھی کیا ہے؟ قدیم ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اس لیے کہ اگر کلام اللہ حادث ہو تو پھر یا تو اس کا حدوث اللہ تعالیٰ کے ذات میں ہوگا، جس طرح کے کرامیہ کہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا۔ توجہ ہے؟ اور یہ جائزہ نہیں ہے۔ اور یا پھر اگر کلام اللہ حادث ہو، یہ لا فی محل ہوگا، یعنی کسی محل میں نہ ہو، کسی محل میں، اور یہ بھی محال ہے کیونکہ کلام جو ہے یہ عرض ہے، اور عرض کے لیے محل کی ضرورت ہے۔ تو لا فی محل، یعنی کسی محل میں بھی نہ ہو، یہ بھی محال ہے۔ وہ سمجھ آ رہا ہے؟
اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ حادث ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں، کسی اور محل میں ہے حادث ہے، کسی اور محل میں حادث ہے، تو پھر وہ محل متکلم ہوگا، اللہ تعالیٰ جو کہ اس کا خالق ہے وہ متکلم نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ تو دیکھو قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور قدیم ہے۔ اگر یہ حادث ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کا حدوث ہوگا، یا لا فی محل حدوث ہوگا، یا فی محل آخر حدوث ہوگا۔ سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کے ذات میں اس کا حدوث یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ لا فی محل اس کا حدوث یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عرض ہے اور عرض کے لیے محل کی ضرورت ہے، اور دوسرے محل میں حادث ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ محل متکلم ہوگا، اللہ تعالیٰ جو اس کا خالق ہے وہ متکلمہ نہیں ہوگا۔ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ حروف سے مرکب ہے لیکن مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ قول بھی باطل ہے، اس لیے کہ حروف جو ہے حروف دیکھو ادائیگی میں ان میں تسلسل ہوتا ہے، اور پھر ادائیگی میں کچھ حروف آگے اور کچھ پیچھے، کچھ سابق اور کچھ مسبوق، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اور کل مسبوق حادث، ہر مسبوق حادث ہوتا ہے، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ہر مسبوق کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے، تو پھر اس سے تو قرآن کا حادث ہونا لازم آئے گا۔ اگر حروف سے مرکب ہو تو حروف میں کچھ سابق ہوتے، کچھ مسبوق ہوتے، اور ہر مسبوق حادث، تو پھر تو قرآن کا حادث ہونا لازم آئے گا۔ تو اس وجہ سے حروف سے مرکب ہے یہ کہنا حنابلہ کا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات حنابلہ کا مذہب ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ دیکھو حروف جو ہے حروف وہ آلات سے صادر ہوتے، بغیر آلات کے اس کا صدور نہیں ہوتا حروف کا، یعنی آلات سے صادر ہوتے ہیں، مثال حلق ہے، سمجھ آ گیا، ہونٹ ہے وغیرہ، تو اس سے وہ صادر ہوں گے، تو اس سے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا لازم آئے گا، اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو پتہ قرآن حروف سے بھی مرکب نہیں ہے۔ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھو یہ انشاءاللہ پوری تفصیل پھر آپ پڑھو گے شرح قائد میں کہ ایک ہے کلام لفظی اور ایک ہے کلام نفسی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سمجھ آ گیا، حروف سے مرکب نہیں ہے، بغیر کیفیت کے اللہ تعالیٰ سے صادر ہے۔ یہ کلام نفسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، کلام لفظی تو حادث ہے، سمجھ آ گیا۔ یہ جو ابھی اوراق کے اندر قرآن کریم کے اوراق میں جو لکھا ہوا ہے نا، یہ تو مطلب لفظی ہے نا، یہ تو الگ ہے، وہ کلام لفظی نفسی جو ہے، نفسی سمجھ آ گیا، وہ جو ہے نا قدیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کا ہے۔ اچھا، پھر آگے مصنف نے ذکر کر دیا وَأَنزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَحْيًا، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی کی شکل میں نازل کر دیا، وحی کی شکل میں، اس پر دلیل قرآن کریم کے آیات ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، سورہ انعام میں ہے کہ وہی کیا گیا میری طرف اس قرآن کا تاکہ میں ڈراؤں تم کو اس کے ذریعے سے۔ تو دیکھو وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اس قرآن کی میری طرف وحی کی گئی، تو پتہ چلا قرآن بصورت وحی پیغمبر پر نازل ہے۔ اور اس طرح هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تجھ پر کتاب یعنی قرآن کو نازل کر دیا۔ پھر آگے ذکر کر دیا وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، مومنین نے اس کی تصدیق کی، مومنین نے اس کی تصدیق کی حق کے طور پر۔ دیکھو صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام پر قرآن کو اترتا ہوا دیکھا اور اس کے اعجاز کو دیکھا، یعنی معجزہ ہونا، یعنی قرآن کریم یہ معجز ہے نا، یہ معجزہ ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے قرآن۔ اچھا، تو صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام پر قرآن کو اترتا ہوا دیکھا، اس کے اعجاز کو دیکھا، اور اس بات کی انہوں نے تصدیق کر دی کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کیا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے بعد اس قرآن کو تواتر کے ساتھ بعد والے لوگوں تک پہنچایا، جس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام سے نقل کیا تھا اسی طرح بعد میں لوگوں تک پہنچا دیا اور نقل کر دیا، اور پھر مخلوق کو دعوت دی قرآن کریم کے احکامات قائم کرنے کی، عملاً بھی اعتقاداً بھی۔ تو یہ ان کی طرف سے تصدیق کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے اس کی کیا کی، تصدیق کی۔ تو یہ جو ذکر کہ وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، مومنین نے اس کی تصدیق کی حق کے طور پر۔ وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْحَقِيقَةِ،
اور انہوں نے یقین کر دیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حقیقتاً، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حقیقتاً، سمجھ آ گیا۔ اور بعض نسخوں میں یہ بھی ہے اس کے بعد لیس بمخلوق کا کلام البریہ، یہ مخلوق نہیں ہے مخلوق کے کلام کی طرح، مخلوق کا کلام تو مخلوق ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ اچھا، مومنین نے یہ یقین کرے قرآن اللہ کا کلام ہے اور حقیقتاً ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حقیقتاً، جس طرح دیکھو علم ہے، حیات ہے، باقی صفات ہے اللہ تعالیٰ کے حقیقتاً ہے وہ صفات، تو اس طرح قرآن کا کلام اللہ ہونا بھی حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس میں معتزلہ کے مذہب کا رد ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کو کلام اللہ کہہ دیے بطریق مجاز کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، تو اس وجہ سے وہ سمجھ آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کو جو کلام اللہ کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، تو اس وجہ سے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، یہ بطریق مجاز ہے، وہ سمجھ آ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، متکلم حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کلام قائم ہو۔ متکلم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ کلام کا قیام ہو، جس نے کلام کو پیدا کیا اس کو متکلم نہیں کہتے۔ جس طرح عالم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ علم کا قیام ہو، اس کو نہیں کہتے جس نے علم کو پیدا کیا غیر میں، وہ سمجھ آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کلام اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ حقیقتاً ہے، مجازاً نہیں، جس طرح کے معتزلہ کہتے ہیں، تو سمجھ آ رہا ہے۔ اگر معتزلہ کی یہ بات مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کلام اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قرآن کو جو کلام اللہ کہا جاتا ہے یہ مجازاً ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، اس وجہ سے قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا سواد کالا ہونا اور اس طرح اور رنگ جو ہے ان کے ساتھ متصف ہونا لازم آئے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے۔ الزامی جواب کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن کلام اللہ ہے مجازاً، مجازاً کا کیا مطلب کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کا خالق ہے، اس وجہ سے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں سواد اور اس کے علاوہ جو اور الوان مختلف ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ متصف ہونا لازم آئے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی خالق ہے۔ تو پتہ چلا کہ کلام اللہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کو جو کلام اللہ کہا جاتا ہے یہ مجازاً نہیں بلکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے؟ پھر آگے کہہ دیا فمن سمعہ، جس نے قرآن کو سنا، وزعم، اور یہ گمان کہ انہ کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے، فقد کفر، اس نے تحقیق کفر کیا۔ فلما اوعد اللہ بسقر لمن قال ان هذا الا قول البشر، اللہ تعالیٰ نے سقر کا وعید سنایا اس آدمی کے بارے میں کہ جس نے کہا ان هذا الا قول البشر، کہ قرآن نہیں ہے مگر بشر کا کلام ہے۔ وہ سمجھ آ رہا ہے، یعنی انسان کا کلام ہے۔ علمنا، تو ہم نے جان لیا، انہ قول خالق البشر، کہ خالق بشر کے خالق کا کلام ہے۔ ولا یشبہہ قول البشر، اور بشر کا قول اللہ تعالیٰ کے کلام کے مشابہ ہے۔ ومن وصف اللہ تعالی بمعنی من معانی البشر، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے بشر یعنی انسان کے صفات میں سے ایک صفت کو ثابت کر دیا، فقد کفر، اس کو کیا کر دیا، انسان کے جو صفات ہے اس کو اللہ کے لیے ثابت کر دیا تو اس نے کفر کر دیا۔ فمن ابصر ھذا اعتبر، جس نے بصیرت کی نگاہ سے اس کو دیکھ لیا اس نے عبرت حاصل کرے گا۔ وعن مثل قول الکفار ان زجر، اور کفار کے قول کے مثل سے وہ رک جائے گا۔ وعلم، اور جان لے گا، ان اللہ تعالی بصفاتی لیس کالبشر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے اندر بشر کی طرح نہیں ہے۔ اور بعض نسخوں میں یہ بھی ہے، یہ دیکھو فمن سمعہ وزعم انہ کلام البشر فقد کفر، تو بعض نسخوں میں ادھر یہ ہے وقل ذمہ اللہ تعالی، ہے آپ کی کتابوں میں، وعابہ واوعدہ بسقر حیث قال اللہ تعالی سأصلیہ سقر، اور تحقیق اللہ تعالی مذمت بیان کی، برائی بیان کی، اور وہی سنا ہے سقر کا، اس طور پر کہ اللہ تعالی نے فرمایا سأصلیہ سقر، کہ قریب میں اس کو سقر، یہ جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، اس میں ان کو داخل کروں گا۔ اچھا، یہ جو ہے فمن سمعہ وزعم، اس میں منافقین کے قول کا رد ہے کہ وہ کہتے تھے اور تان کرتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے،
سمجھ آ گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت اور برائی بیان کی ہے. اور سقر یعنی جہنم کی وعید ان کو سنایا ہے کہ جو کہتے ہیں یہ بشر کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو ان کے متعلق ان کے لیے سقر یعنی جہنم کی وعید سنایا. سمجھ آ گیا. ان سورہ مدثر میں ہے نا، ان ھذا الا قول البشر، یہ کہتے تھے منافقین کہ یہ بشر کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأصلیہ سقر، ان قریب میں ان کو داخل کروں گا جہنم میں. اچھا، فلما اوعد اللہ بسقر لمن قال ان ھذا الا قول البشر علمنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ٹھیک ہے. ومن وصف اللہ تعالی بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن ابصر هذا يعتبر. دیکھو یہ تاکید ہے اس بات کی کہ قرآن کریم جو ہے یہ حادث نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے اور یہ حادث نہیں ہے، اور نہ یہ حروف اور اصوات سے مرکب ہے، کیونکہ پھر تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا مخلوق کے کلام کے مشابہ ہونا لازم آئے گا. اللہ تعالیٰ کے کلام کا مخلوق کے کلام کے جو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے اور قرآن حادث ہے اور یہ حروف اور اصوات سے متصف ہے، تو گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفت ثابت کر دی جو بشر کے لیے ثابت ہے. بشر کے کلام میں بھی یہ صفات ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے بھی ثابت کر دیا، تو اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ قول کفار کے قول کے مشابہ ہے کہ کفار بھی کہتے تھے کہ یہ بشر کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو بشر کے کلام کی طرح قرار دیا نا. تو آپ کہتے یہ مخلوق ہے، یہ حادث ہے، یہ حروف اصوات سے مرکب ہے، تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے کلام کو مخلوق کے کلام کے مشابہ قرار دیا آپ نے. تو لما فیہ، اچھا، کیونکہ اس میں دیکھو خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جس نے اس پر غور کر دیا اس نے عبرت حاصل کر دیا، اور اس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھو اپنی صفات کے اندر بشر کی طرح نہیں ہے. بشر کے صفات میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں فرق ہے زمین آسمان کا. اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے